مسلک دیوبند کی خصوصیات کیا ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں عنوان کی پابندی نہیں کروں گا، میں کچھ اور سوچ کر آیا ہوں۔ افسوس در افسوس ہم مسلک دیوبند پر ناز کرنے والے لوگ بھی علمی طور پر مسلک دیوبند کو نہیں سمجھتے۔ ایک عصبیت کے طور پر، ایک محبت کے طور پر، ایک جذباتیت کے طور پر، اکابر سے عقیدت کے طور پر ہم ضرور اس سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو بصیرت ہونی چاہیے، جو ادراک ہونا چاہیے اور اس کی جو علمی تعبیر اور ترجمانی پر قدرت ہونی چاہیے ہم میں نہیں ہے۔ آج کے اس محفل میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنا 40 سالہ غور و فکر کا خلاصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ 40-45 سال سے اس موضوع پر یہ عاجز طالب علم غور کر رہا ہے کہ آخر یہ مسلک دیوبند کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ میں پیدائشی اور فطری طور پر مقلد نہیں ہوں، بڑا خطرناک لفظ بولا ہے میں نے، بہت اپنے خلاف چارج شیٹ ہے آج، ممکن ہے دوپہر کا کھانا ہی نہ ملے کہ یہ تو خود غیر مقلد ہے کمبخت، یہ کہاں سے آ گیا ہمارے لیے۔ میں فطری طور پر آنکھ بند کر کے کوئی بات کے ماننے والا نہیں ہوں، اور اس کی وجہ یہ میرے والد نے شروع سے مجھے اس کی تربیت دی کہ جی ہاں مت کہا کرو، غور کیا کرو، بحث کیا کرو، جب تک بصیرت اور اقتناع حاصل نہ ہو جائے کسی سبق میں آگے نہ بڑھنا۔ انہوں نے مجھے مشکات پڑھائی، انہوں نے مجھے ترمذی پڑھائی، انہوں نے مجھے حجت اللہ البالغہ پڑھائی۔ کبھی کبھی وہ پکے مالکی بن کر مجھ سے بحث کرتے تھے، کبھی پکے شافعی بن کر بحث کرتے تھے، کبھی پکے حنفی بن کر بحث کرتے تھے، کبھی پکے حنبلی بن کر بحث کرتے تھے۔ اللہ ان کو جزائے خیر۔ ایسی زور حضرت والد صاحب کا علم اور ان کے سامنے میرے جیسا چوزا 2 دن پہلے انڈے سے نکلا ہوا، اور وہ ایسی دلائل دیتے تھے امام مالک کے مسلک کے حق میں کہ میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور میں اگر یہ کہنے لگتا تھا ہاں لگتا ہے یہ کہنا کہ تم فیل ہو گئے، تم نے تیاری نہیں کی، پھر سے تیاری کر کے آؤ اور جواب دو، ثابت کرو کہ حنفی مسلک راجے ہے، ثابت کرو۔ اب جب میں حنفی مسلک رات بھر جاگتا تھا، 10 پیالی چائے پی کے نیند بھگاتا تھا اور خوب تیار ہو کے جاتا تھا، الالف الشدی بھی پڑھ لی اور لامع الدراری بھی پڑھ لی اور فتح الملم بھی پڑھ لی اور عینی بھی پڑھ لی اور یہ بھی پڑھ لی اور دلائل نوٹ کیے لال روشنائی سے اور ہری روشنائی سے، اور تیار ہو کے جاتا تھا، اور میں وہ دلائل دیتا تھا، وہ 2 منٹ میں ان کو اڑا دیتے تھے، 2 منٹ میں۔ اب پھر میں گھبرا جاتا تھا، وہ کہتے تھے میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گا جب تک تم میری تمام دلیلوں کا کاٹ کر کے ثابت نہ کر دو کہ فقہ حنفی کی یہ ترجیح راجح ہے۔ تو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی جو خصوصیات ہیں اس مسلک کی، اس دبستان فکر کی، اس مکتب فکر کی، یہ دنیا کا انوکھا مکتب فکر ہے، بہت خوبصورت ہے، بڑا معتدل ہے، بڑا جامع ہے، بڑا حسین ہے۔ اور میں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں غور و فکر کے بعد، لمبے غور و فکر اور تقابلی مطالعے کے بعد الحمدللہ اس حد تک مطمئن ہوں کہ میں حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ صحابہ کرام سے لے کر اس نسل تک کے اسلاف کا اگر متوارث ذوق و مزاج لیا جائے اور تمام پہلوؤں سے ان کے دین کی فہم اور دین کی تفہیم و تشریح و تعبیر کا انداز لیا جائے تو اسی کا نام ہے مسلک دیوبند۔ بہت 100% انشراح ہے مجھے، بلکہ اگر 100% سے بھی آگے آپ جیسے دیوبند میں دورے میں نمبر دینے کے قاعدہ ہے 50 میں 52، چند عناصر گنانا چاہتا ہوں، آپ اس کو لکھیے اور بعد میں اس پر مطالعہ کیجیے، غور کیجیے، محنت کیجیے۔ سب سے پہلے ہماری اس مسلک کے دیوبند کی بہت بڑی بنیاد یہ ہے، بنیادی چیز عقیدہ توحید میں صلابت اور شرک و بدعت سے سخت نفور، اور کسی قیمت پر کسی شرک اور بدعت سے کسی قیمت پر مصالحت نہ کرنا، یہ ہے مسلک دیوبند کی پہلی بنیاد۔ عقیدہ توحید میں مکمل صلابت، عقیدہ توحید اور اتباع سنت، 2 چیز ملا دیجیے، عقیدہ توحید اور اتباع سنت میں مکمل صلابت، اور
شرک اور بدعت سے سخت نفور اور کسی قیمت پر اس سے مصالحت نہ کرنا. اگر میں نے ہر عنوان کی تشریح کی تو میں 2 عنوان کی بھی تشریح نہیں کر پاؤں گا. آپ علماء ہیں، آپ عوام نہیں ہیں. یہ عنوان لکھیے اور پھر اب غور کرنا شروع کیجیے اپنے اکابر کے مسلک پر. پڑھیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدۃ السنیہ. آپ پڑھیے تقویۃ الایمان حضرت شاہ اسماعیل شہید. آپ پڑھیے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ جس عالم دین نے مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی کسی ماہر سے نہیں پڑھی اور مکتوبات خواجہ معصوم سرہندی نہیں پڑھی اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تصنیفات نہیں پڑھی، اس کو ہندوستان میں دین کی خدمت کا حق نہیں ہے. کیا کریں ہم لوگ؟ یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ علماء دیوبند کا توحید کا عقیدہ کمزور ہے، اس سے ہمارے لوگ بھی متاثر ہونے لگتے ہیں. یہ بات بھی میں بہت اندر کی کہہ رہا ہوں. انفرادی ملاقاتوں میں چھپ چھپ کر ہمارے ہی لوگ دوسرے سے کہتے ہیں ہاں کچھ نہ کچھ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں گڑبڑ ہے تو کچھ ہے تو. زید عمر بکر کی کتابوں سے مسلک نہیں متعین ہوا کرتا. مسلک کے ترجمانوں اور مسلک کے قائم کرنے والوں سے ہوتا ہے. ہمارا یہ جو جماعت ہے، یہ طائفہ ہے، اس کی شروعات حضرت نانوتوی سے نہیں ہوتی. اس کی شروعات امام ربانی مجدد الفسانی سے ہوتی ہے. اس کی شروعات سلسلہ مجددی سے ہوتی ہے اور پھر آگے چل کر اس کی زیب و زینت اور تزیین اور تجدید اور احیاء نو اور تکمیل حضرت شاہ ولی اللہ کے ذریعے. تقویۃ الایمان علماء دیوبند کے عقید توحید کی اصل کتاب ہے اور دنیا میں آج تک عقید توحید کے بارے میں اتنی سخت کوئی کتاب نہیں لکھی گئی جتنی حضرت شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان ہے. یہ میری گزارش ہے آپ حضرات تقویۃ الایمان کو غور سے پڑھیں اور جو کہے کہ علماء دیوبند کے عقیدے میں شرک ہے اس کو دکھائیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. ہزاروں کفر کے فتوے جو بریلی سے چلے ہیں اور جو بریلی سے فتنہ چلا ہے اس کی بنیاد ہی تقویۃ الایمان ہے اور ہمارے ہی علماء تقویۃ الایمان پڑھے ہوئے نہیں ہیں. میں رسوا کرنا نہیں چاہتا ورنہ آپ کو میں اپنے ماں باپ کی قسم دے کر پوچھتا کہ سچ سچ بتاؤ. علماء سے جو ڈر لگتا ہے کہ ان کو تو جھوٹ بولنے کے بھی طریقے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں توریہ بھی تو ہے نا توریہ. اور بیچارہ حاجی کلو تو توریہ جانتا نہیں تو بیچارہ سچ بول دیتا ہے. لیکن علماء تو راستے جانتے ہیں نا. کسی نے پوچھا افی اللہ شکن، کہنے لگا اس میں 2 قول ہیں. خفا ہو کر اس نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، اللہ کے بارے میں بھی 2 قول ہیں. کہنے لگا اس میں اعراب میں 2 قول ہیں. تو علماء کے پاس تو ہیلے ہوتے ہیں نا نکلنے کے دائیں بائیں. مشیلوں کا سدباب کر کے اگر میں آپ سے قسم لوں کہ آپ میں سے کتنوں نے تقویۃ الایمان پڑھی ہے، شاید 10 لوگ بھی ایسے نہیں ہاتھ اٹھا پائیں گے کہ ہم نے تقویۃ الایمان پڑھی. تقویۃ الایمان وہ کتاب ہے کہ جب سعودی عرب سے علماء ہندوستان اور بالخصوص علماء دیوبند کے خلاف وہاں کی توپوں سے فتوے نکلنے شروع ہوئے اور ایک سازش کے تحت یہ سب تماشا شروع ہوا، تو اس وقت حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود تقویۃ الایمان کا ترجمہ کیا اپنے قلم سے اور اس کا نام رکھا رسالۃ التوحید. اور نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب جس کو سمجھتے ہیں وہ کہ صحیفہ آسمانی ہے اور جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی اس کا توحید کا عقیدہ کمزور ہوگا. اس کتاب کا نام تھا کتاب التوحید. تو اسی کے وزن پر حضرت مولانا علی میاں نے تقویۃ الایمان کے عربی ترجمے کا نام رکھا رسالۃ التوحید اور عالم عرب میں پھیلایا. تو مقدمہ لکھا اور صاف متعارف کرایا کہ میں تمام عالم عرب کو علماء کو بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں. ہم علماء ہندوستان کا یہ عقیدہ ہے علیہا نحیا و علیہا نموت. تو فکر ولی اللہ اور مسلک دیوبند کی پہلی بنیاد کیا سمجھے آپ؟ عقید توحید اور اتباع سنت میں مکمل صلابت اور شرک و بدعت سے سخت نفور اور کسی قیمت پر شرک و بدعت سے کوئی سمجھوتا نہیں.
اس کی بہت سے دلائل ہیں، شواہد ہیں، لیکن میں اس وقت کیونکہ مجھے اور کچھ باتیں عرض کرنی ہیں اور وقت بہت محدود